يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللہ عنده حسن الثواب. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. سادہ ترجمہ کر لیجئے. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں ہوش مند اور باشعور لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ لوگ جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا، اور وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو اس سے پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. بے شک جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو نے رسوا کر دیا، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ایمان کی دعوت دے رہا ہے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، پس ہم ایمان لے آئے. سو اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دے، اور ہمیں نیکوکار بندوں کے ساتھ وفات دینا. اور اے رب ہمیں عطا فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی وساطت سے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا مت کرنا. پس ان کی دعا قبول فرمائی ان کے رب نے. فاستجاب لہم ربہم، ان کی دعا ان کے رب نے قبول فرمائی کہ میں تو کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہوں خواہ عورت، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو. تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری رستے میں ایذائیں پہنچائی گئیں، اور جنہوں نے جنگ کی اور جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دیں، میں ان کی برائیوں کو لازماً ان سے دور کر دوں گا، اور ان کو لازماً داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہہ رہی ہوں گی. یہ بدلہ ہوگا اللہ کے خاص خزانہ فضل سے، اور واقعہ یہ ہے کہ اچھا بدلہ تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اماں جان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کوئی ایسا واقعہ مجھے بتائیے جو آپ کو نہایت پیارا لگا ہو، بہت اچھا لگا۔ ام المومنین نے ایک گہرے احساس کے ساتھ فرمایا کہ حضور کی تو ساری باتیں ہی نہایت پیاری تھیں، ان کی تو ہر ادا انتہائی دل آویز تھی، لیکن میں تمہیں، تمہاری فرمائش ہے تو ایک واقعہ جو ہے وہ بتاتی ہوں۔ چنانچہ آپ نے واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے، شب بصری کی میرے پاس رات تھی، تو اچانک آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری چاہتا ہوں، عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے آپ کی قربت انتہائی عزیز ہے، لیکن آپ کی خواہش مجھے اس سے زیادہ بڑھ کے عزیز ہے، لہٰذا میری طرف سے اجازت ہے۔ آپ مصلی پر تشریف لے گئے، وضو کرنے کے بعد کھڑے ہوئے، زاری کی کیفیت طاری ہوئی، سجدے میں گئے، سجدے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، آپ پر رقت طاری رہی، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے، ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اسی طریقے سے پوری رات گزر گئی، تہجد کا ٹائم ہو گیا، آپ کی یہی کیفیت برقرار رہی، یہاں تک کہ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے وہ جگہ بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ فجر کا وقت ہوا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ جماعت کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ انہوں نے جب آپ کی کیفیت دیکھی تو ان کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے کہ حضور آپ کی بارگاہ سے ایسا گریہ اور ایسی رقت، آپ پہ تو اللہ کا بہت کرم ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اپنے آپ کو کیوں اس طرح گھلاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بلال میں کیوں نہ روں، آج کی شب میرے رب نے مجھ پہ یہ آیات نازل فرمائی ہیں، اور آپ نے تلاوت کی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الی آخر سورہ۔ یہ پورا رکوع جو ہے اختتامی سورہ آل عمران۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس واقعے کو نقل فرمایا، اور دوسرا یہ بھی نقل فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ جس وقت آپ کی آنکھ کھلتی تھی تہجد کے وقت، آنکھ کھلتے ہی آپ کی زبان پر پہلے الفاظ جو آتے تھے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس سورہ کے اختتام تک یہ فوراً جو ہیں، اور ہم پچھلی نشست میں پڑھ چکے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا اصل موضوع ہے ترکیب ایمان، اور ایمان بھی کون سا؟ اقرار باللسان والا نہیں، بلکہ حقیقی ایمان، قلبی ایمان، دلی یقین۔ اور نوٹ کر لیجئے کہ اولو الالباب، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ اپنی ذہنی اور شعوری جو تفکر اور تذکر ہے اس کی بنیاد پر یہاں تک پہنچتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ کتاب فطرت کے مطالعے اور مظاہر فطرت کے مشاہدے سے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اور پھر یہ معرفت حاصل کرنے کے بعد ان کے وہ ذہنی اور شعوری سفر کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کو پہچان لینے کے بعد وہ مزید ذکر و فکر میں مگن رہتے ہیں، کائنات کے حقائق پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں
کہ یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، یہ با مقصد ہے، نتیجہ خیز ہے، پرپزفل ہے، اور میرا وجود جو اس کائنات کا حصہ ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور عطا فرمائی، حواس خمسہ عطا فرمائے اور ذہن رسا عطا فرمایا، یہ سب صلاحیتیں اور ایک مخصوص دائرے میں آزادی بھی عطا فرمائی، پھر نیکی اور بدی کی پہچان بھی مجھے الہام فرمائی، میرے اندر رکھ کے مجھے پیدا کیا، تو کیا میری زندگی بے مقصد ہو سکتی ہے؟ نہیں، یقیناً میری زندگی بھی با مقصد ہے اور یہ نتیجہ خیز ہے۔ جو بھی میں عمل کروں گا، اچھا ہو یا برا، اس کا ایک دن نتیجہ نکلے گا۔ جو فصل میں کاشت کروں گا اس کی جو ہے وہ پیداوار مجھے کاٹنی پڑے گی، وہ مجھے برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ اولو الالباب، وہ جو عقل و شعور رکھنے والے ہیں، وہ اس نتیجے تک گویا کہ اپنی اس فکر کی رہنمائی میں، غور و فکر کی رہنمائی میں، تذکیر کی رہنمائی میں، وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت یا ایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان بالآخرہ۔ یہی بات ہم نے سورہ لقمان میں پڑھی تھی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولو الالباب، وہ جو کہ عقل و شعور رکھنے والے ہیں، سلیم الفطرت لوگ ہیں، جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرتے بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کے دائرے میں رہتے ہیں، اور خواہشات اور شہوات کی پیروی کرنے کے بجائے وہ عقل اور فطرت کی رہنمائی میں آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اس نتیجے پر بھی پہنچ گئے تھے کہ ذکر اور فکر کیا ہے، اس پر بھی ہماری گفتگو ہو چکی تھی، اور علامہ اقبال کا اس سلسلے میں شعر نوٹ کر لیجئے کہ جزب قرآن زیگمی روباہی است، ذکر و فکر کے لحاظ سے فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ زیگم کہتے ہیں شیر کو، روباہ کہتے ہیں گیدڑ کو۔ انسان اپنے کردار کے اعتبار سے اگر تو وہ حامل قرآن محض زبانی نہیں ہے، وہ عامل بھی ہے، قرآن پہ عمل کرنے والا، اللہ پر حقیقی ایمان رکھنے والا، صرف اللہ کا تقوی اور اللہ سے ڈرنے والا، تو جزب قرآن زیگمی روباہی است۔ قرآن کو اگر چھوڑ دیا تو بڑے سے بڑا شیر بھی اگر ہوگا تو وہ میدان کا گیدڑ ہی نکلے گا۔ فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ اصل شہنشاہی کیا ہے؟ وہ فقر قرآن ہے۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، یعنی سوال ہی پیدا ہوا کہ فقر قرآن ہے کیا؟ تو اس کی تشریح فرما دی کہ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل نہ دیدم جز بہ ذکر۔ فقر قرآن نام ہے ذکر کا اور فکر کا۔ سب سے بڑا ذکر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ القرآن۔ لیکن اس کے ساتھ غور و فکر بھی، کائنات کے حقائق پر غور و فکر بھی، تاکہ وہ معرفت ربانی مزید گہری ہوتی چلی جائے۔ تو فقر قرآن اصل شہنشاہی است، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل نہ دیدم جز بہ ذکر، اور فکر بھی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ذکر ساتھ شامل نہ ہو۔ گویا یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ اسی عقل و فطرت کا تقاضا سامنے آیا، اور وہ ہے مکافات عمل، یعنی نتیجہ نکلے گا۔ اور یہ سورہ لقمان کا سبجیکٹ تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ، اے میرے بیٹے ذرہ برابر نیکی یا برائی، حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر وہ ہو، فتکن فی صخرۃ، چاہے وہ کی گئی ہو کسی چٹان کی اوٹ میں، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں یا زمین کی کہیں پاتال میں گہرائی میں جا کر، یاتی بہ اللہ، اللہ اسے ایک دن سامنے لے آئے گا، وہ تمہارے سامنے رکھ دی گئی۔ وَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی اگر کوئی خیر ہے تو وہ بھی سامنے دکھا دی جائے گی، اور جو برائی ہے وہ بھی دکھا دی جائے گی، ذرے کے برابر بھی، چھوٹی سے چھوٹی یعنی کہ جو ہے۔ تو گویا کہ عقل کا وہ جو تقاضا کہ گندم از گندم برویت جو ز جو، از مقافات عمل غافل مشو، مقافات عمل سے کبھی بھی غافل نہ ہونا، اس لیے کہ گندم کا بیج ڈالتے ہو تو گندم نکلتی ہے، جو کا بیج ڈالتے ہو تو جو ہی پیدا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم جو کاشت کر کے آؤ اور گندم کی فصل حاصل کر لو، کبھی ایسا ہوا؟ نیور۔ چنانچہ اگر نیکیوں کی فصل ڈال کر کے، بیج ڈال کر کے جاؤ گے تو نیکی کی فصل مل جائے گی، اور اگر برائی کی فصل کاشت کر کے جاؤ تو سوچ لو اس بیج کے ذریعے سے کیا تمہیں حاصل ہو۔ اس لیے کہ بہت بڑی حقیقت ہے، ایک سلیم الفطرت انسان، ایک صحیح العقل انسان، وہ جب مزید غور و فکر کرتا ہے، جس قدر غور و فکر کرتا ہے، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک جانب یہ عقل پکار کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ عظیم کائنات ایک علیم و خبیر، کمال قدرت رکھنے والے حلیم و دانا ہستی کی ایک سنجیدہ تخلیق ہے، اور دوسری جانب اس کی فطرت یہ قطعی اور حتمی فیصلہ کرتی ہے کہ نیکی، بدی، خیر اور شر کی اقدار حقیقی ہیں، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہیں، مستقل ہیں، پائیدار ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ لہٰذا سورہ حامیم سجدہ کی وہ آیت ذہن میں لے آئیے، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی نیکی ہے، برائی برائی ہے، یہ کبھی برابر نہیں ہوتے۔ نیکی کا بدلہ نیکی کی شکل میں، اور برائی کا بدلہ برائی کی شکل میں برآمد ہو کر کے رہے۔ اس کے بعد اب ایمان برسالت کی بات، یعنی شخص جو اپنی اس عقل و فطرت کی رہنمائی میں توحید تک پہنچ گیا، ایمان بالآخرہ کی کیفیت یعنی معاد کو بھی اس نے سمجھ لیا کہ انجام کار کیا ہے، اس کے لیے ایک ندا، ایک صدا کافی ہے۔ جیسے ہی وہ پکار سامنے آتی ہے، وہ فوراً لبیک کہہ کے اس کی طرف لپکتا ہے اور دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی بہت بڑی مثال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا بھی ہماری پچھلی نشست میں ذکر ہو چکا تھا۔ یہاں فرمایا گیا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب، ہم نے سنی ایک پکارنے والے کی ندا، پکارنے والے کی پکار کو، وہ ایمان کی منادی کر رہا ہے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، ان آمنوا بربکم فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے، ہم نے قبول کر لیا اس رب کی اطاعت کو، آخرت پر یقین، اور ساتھ ظاہر ہے اس پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہا ہے تو اس کی بھی اطاعت تو قبول کرنی ہوگی نا، اور وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے رب ہمارے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، چنانچہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما دے، وتوفنا مع الابرار۔ اب دیکھیے کیسا پیچھے ربط قائم ہوا کہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ کائنات ابس نہیں ہے، نتیجہ خیز ہے، اور نتیجہ جنت یا جہنم کی شکل میں نکلے گا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے موت مانگی ابرار کے ساتھ، تاکہ انجام کار جو ہے وہ بخیر ہو، بخشش والا ہو، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے نا ان الابرار لفی نعیم، اور دوسری طرف وَإِنَّ الْفُجَّارَ لفی جہیم، ابرار تو ہوں گے نعمت بھری جنتوں میں۔ تو انہوں نے موت طلب کی ہے، اس لیے مرنا تو ہے، مرنے سے کوئی انکاری ہے؟ دنیا کا کوئی شخص جو ہے موت کا منکر نہیں ہے، خدا کے منکر بھی دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو دعوے دار ملیں گے کہ وی آر ایتھیسٹ،
کہ ہم تو جو ہیں وہ کسی اللہ کو نہیں مانتے، کسی کائنات کے خالق والق کو نہیں مانتے، سب آٹومیٹک نظام چل رہا ہے ان کے نزدیک، معاذ اللہ نقل کفر نباش۔ لیکن جو مانتا ہے وہ جانتا ہے کہ ایک دن حاضری ہے، چنانچہ ان کی پکار ہے، وہ جانتے ہیں کہ ابرار جو ہوں گے وہ جنتوں میں ہوں گے، نعمت بھرے مقامات پر ہوں گے، تو لہٰذا موت طلب کر رہے ہیں ابرار کے ساتھ، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ اور اگلی بات اس سے بھی اہم ہے، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ، اے رب ہمارے جو تو نے ہم سے وعدے فرمائے اپنے رسولوں کی وساطت سے، انہیں بھی پورا فرمانا۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا مت کیجیے۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں، پہلے بھی شاید آپ کے سامنے میں نے یہ مثال رکھی ہے کہ ذرا تصور کیجئے کہ اگر تھوڑی سی بھی کہیں انسان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو اس کے جو بظاہر سیرت و کردار ہے اس کے منافی ہو، اس کے جو ہے وہ الٹ ہو، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا یہ پردہ کہیں چاک ہو جائے، خاص طور کے اپنے احباب میں تو بالکل ہی نہیں چاہتا، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میری پردہ پوشی رہے، میرا یہ بھرم جو ہے بنا ہوا یہ قائم رہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسی بات کوئی کسی کی لیک ہو جائے تو اسے کس قدر شرمندگی کا جو ہے وہ بار اٹھانا پڑتا ہے۔ قیامت کے دن میدان حشر میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس آخری انسان تک جو پیدا ہوگا اس روئے زمین پر، سارے کے سارے بیک وقت موجود ہوں گے۔ اور ذرا سوچئے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے ساتھ ہم محبت کا، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنا ان کے ساتھ تعلق پہ فخر کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے کہیں یہ پردہ کھلا تو کیا صورتحال بنے گی کہ یہ میرا امتی جو زبان سے یہ دعوے کرتا تھا یہ نکلا، اور پھر تمام دنیا کے انسانوں کے سامنے، کل انسانیت کے سامنے یوں کہہ لیجیے، اس سے بڑی رسوائی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں تو محض یہ اعلان ہو جائے نا فلاں بندے کی بخشش ہو گئی تو یہ بہت بڑا انعام ہوگا، محض بخش دیا گیا، بہت بڑا انعام۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اے ہمارے رب ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ، اس لیے کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ بڑی عظیم دعا ہے جو اس مقام پر آئی ہے، اور یہ دعا کے متعلق آپ کو علم ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، اور الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا جوہر دعا ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوڑا قرار دیا ہے، اور اس کا نام بڑا خوبصورت رکھا الزہراوین، دو نہایت تابناک صورتیں، اور دونوں کا اختتام، اس کا تو اختتام دعا پہ ہے، اور اس کے آخری رکوع میں یہ دعا آئی۔ سورہ بقرہ کا اختتام ہوا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور یہ وہ عظیم دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عرش معلی پر بطور تحفہ عطا فرمایا۔ اور دوسری عظیم دعا جو ہے ہمارے آج کے زیر درس آیات میں موجود ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، آمین یا رب العالمین۔ یہ عظیم دعائیں ہیں جن کی اگر روح کو ذرا دیکھیے، وہاں تو بھول چوک اور نسیان سے جو ہے وہ مانگی گئی ہے پناہ، لیکن یہاں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے، وہ جو اصل انجام کار ہے، اصل گھر، قرآن نے کہا ان الدار الآخرۃ ہی الحیوان لو کانوا یعلمون،
تمہارا اصل گھر وہ ہے. یہ تو سفر میں ہو, کمرہ امتحان میں ہو, یہاں سے تو گزر کے چلے جانا ہے. اصل گھر وہ ہے. کاش تمہیں یہ آج معلوم ہو جائے. یہ دراصل مفسرین نے لکھا ہے کہ حقیقت میں یہ صدیقین کا ذکر ہو رہا ہے, جنہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے فوراً کلمہ پڑھا. اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے تفکر اور تذکر کے ذریعے سے پہلے ہی ان حقائق تک پہنچ چکے تھے. اور میں نے آپ کے سامنے حضرت زید ابن عمر ابن نفیل ان کی مثال رکھی تھی, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انتقال فرما گئے. حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فادر ان لا, ان کے سسر حضرت سید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہیں وہ والد, جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے رویا کرتے تھے, اے اللہ میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں, تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے معلوم نہیں کیسے کروں. سوچیے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نصیب ہو جاتا تو کیا سب سے آگے بڑھ کے ایمان نہ قبول کرتے, جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا, حضرت عثمان غنی نے کیا, عشرہ مبشرہ کے سب لوگوں نے کیا. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے وہ گھبراہٹ ظاہر کی ہے تو پہلے الفاظ کیا تھے, اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں, بیواؤں کے سروں پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھتے ہیں, آپ جو ہے وہ غریب پرور ہیں, آپ اخلاق حسنہ کے بلند مرتبے پر فائز ہیں, اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور پھر وہ جو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئے ہیں تو انہوں نے اس نے فوراً ہی جو ہے وہ پہچانا. سوچئے وہ شخص جو انجیل کا کاتب تھا, اگر اسے وہ وقت نصیب ہوتا, اس لیے ابھی رسالت کا اعلان نہیں ہوا, ابھی تو ظہور نبوت ہوا ہے, اور ابھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس احساس تک نہیں پہنچے کہ کتنا بڑا ذمہ داری مجھ پہ ڈالی جا رہی ہے. وہ تو جب اگلی وحیاں نازل ہوئی ہیں, پھر سورہ مدثر کی آیات آئی ہیں, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, پھر وہ سارا معاملہ کھلا ہے اور آپ نے پھر جو ہے وہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. لیکن اس دوران ورقہ بن نوفل دنیا سے رخصت ہو چکے, لیکن انہوں نے یہ الفاظ کہہ دیے تھے کہ کاش میں اس وقت تمہارے کچھ ہیلپ کر سکوں, موجود ہوں جب تمہاری قوم تمہیں اس مکہ سے نکال باہر کرے گی. اس بات پہ آپ کو بڑی حیرانگی ہوئی تھی, کیا مجھے؟ اس لیے کہ آپ تو اس معاشرے میں سب کی آنکھوں کا تارا تھا, الصادق الامین کا خطاب آپ کے پاس تھا, لوگ آپ کو سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے, آپ کی بے انتہا عزت کرتے تھے. اگلی بات فرمائی گئی, فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم, لیکن اس سے بعد فاستجاب لہم ربہم, اللہ نے اس دعا کو, جو دعا ختم ہوئی, اسے قبول فرمایا. اس لیے کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرنے والا, سب عمل محفوظ, من ذکر و انثی, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. اور یہاں بین السطور مساوات مرد و زن کا اعلان بھی کر دیا گیا کہ بطور نوع فرد نوع انسانی تم میں کوئی فرق نہیں ہے, مرد ہو یا عورت. نیکی کرے گا اسے پورا اجر ملے گا, برائی کرے گا پوری برائی اس کے سامنے آ جائے گی, اتنا ہی اجر اسے مل جائے گا جو مرد کے لیے ہے, جو عورت کے لیے ہے. مبادہ خواتین کو یہ خیال نہ ہو کہ وہ ذمہ داری سب مردوں کی ہے تو مردوں کے بنیاد پر ہماری بھی بخشش ہو گئی, ہم بھی بخشائیں. ایسا نہیں ہے, جس کا جو عمل ہے اس کا اس نے نتیجہ وصول کرنا ہے. من ذکرن او انثی, چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں, بعض حکم میں بعض, حالانکہ ہو تم ایک ہی میں سے, نوع انسانی ہی کے فرد ہو تم دونوں. ہاں یہ تمدن کی گاڑی چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹیز میں اونچ نیچ رکھی ہے, وہ اس نظام کے لیے ہے. الرجال قوامون علی النساء, یہ کس لیے ہے؟ اس تہذیب و تمدن کی گاڑی کو چلانے کے لیے. ایک نظام خاندانی بننا ہے, ایک معاشرہ قائم کرنا ہے, ایک عدل و قسط کا نظام جو ہے وہ نافذ کرنا ہے, تو اس میں سب کا ایک کردار ہے.
اور اس میں عورت اور مرد میں تفریق کی گئی ہے، ادروائز نہیں۔ نیکی اور برائی کے معاملے میں، شرف انسانیت کے معاملے میں کوئی فرق نہیں مرد اور عورتوں کے درمیان، بالکل ایک مساوی، ایکول، بعضکم من بعض۔ پھر دونوں میں سے فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یا اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بڑا شفقت کا بھی انداز ہے یہاں، میرے رستے میں انہیں اذیتیں پہنچائی گئیں۔ انہوں نے کوئی اپنے مفاد کے لیے یہ سب کچھ نہیں کیا، گھر بار چھوڑے کس کے لیے؟ بلکہ وہ حدیث بھی ذہن میں تازہ کر لی، یہاں ہجرت سے مراد محض گھر چھوڑنا نہیں ہے، گھر چھوڑنے کا لفظ تو آگے آ گیا، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ۔ قریش نے کیا زبردستی نکالا تھا مسلمانوں کو؟ سوچئے ذرا، زبردستی تو نہیں نکالا گیا تھا، بلکہ وہ عرصہ حیات اتنا تنگ کر دیا گیا تھا کہ مجبور ہو گئے گھر بار چھوڑنے کے لیے۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے زبردستی نکالا جا رہا ہے، جب کسی پہ زندگی تنگ کر دی جائے تو پھر یہی صورتحال بنتی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس کام سے، اس چیز سے ہجرت اختیار کر لینا، دوری اختیار کرنا جو تیرے رب کو ناپسندیدہ ہو۔ صحابہ کی زندگی کے ابواب کھول کر دیکھیے کتنا بڑا انقلاب ان کے اندر آیا ہے۔ ہر شے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو سکتی تھی، ایک بھی شے ان کے ہاں موجود نہیں تھی، سب چھوڑ دی، اپنی عادات و اطوار تبدیل کر لیے، اپنی تہذیب و تمدن تبدیل کر لیے، اپنا رہن سہن تبدیل کر لیا، اپنی ہر شے، کوئی بھی یعنی کہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون سی ایسی شے ہے جو تبدیل نہیں ہوئی۔ کامل انقلاب ہر شخصیت میں، یہ ہے ہجرت۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور اس اذیت کے کتنے کتنے جو ہیں وہ ہمارے ہاں مثالیں موجود ہیں۔ جو کچھ ہوا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو کچھ ہوا آل یاسر کے ساتھ، رونگٹے کھڑے کر دینے والا باب، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھٹی سے کوئلے جو پتھر کے کوئلے ہوتے ہیں لوہا پگھلانے والے، زمین پر کے دہکتے ہوئے بچھا کر کے انہیں کمر کے بل لٹا دیا گیا ہے، اور ان کی فریاد نہیں سنی کسی نے۔ کتنی چیخ و پکار ہوگی جب تک کہ وہ کمر کی چربی پگھل کے وہ کوئلے بجھے ہیں تو جان چھٹی ہے۔ یہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے وہ لوگ۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، یہ تو تھا مکہ میں، اور مدینہ میں وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، انہوں نے اللہ کے راستے میں جنگیں لڑی، مقابلے کیے، کفار کی گردنیں ماری، لیکن اپنی گردنیں بھی کٹوائیں۔ بدر میں 14 شہید ہوئے، احد میں 70 شہید ہوئے، خندق میں بھی چند افراد شہید ہوئے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ سب کچھ ہوئے، جانیں نچھاور کی۔ پھر غزوہ جنگ موتا، اور پھر جو آگے سلسلہ چلا ہے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر جو ہے میدان میں اترے۔ کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے دین کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں نے وعدہ کیا تھا، جس کی دعا مانگی ہے کہ اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس کے لیے اب انتہائی تاکیدی انداز میں آیا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، میں لازماً دور کر دوں گا ان کی برائیاں ان سے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، ثواب من عند اللہ، یہ ہوگا بدلہ اللہ کے ہاں سے ان کے لیے، اللہ کے ہاں سے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اس میں اسلوب حصر پیدا ہو گیا کہ ثواب، اجر، بدلہ تو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ بہترین بدلہ ظاہر ہے جس نے نقد جان ہاتھ میں رکھ کر کے اللہ کے لیے میدان میں اتر آیا، اس نے تو سب کچھ نچھاور کر دیا، اس کا بدلہ کیا دنیا میں کوئی دے سکتا ہے؟
اللہ ہی دے سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ، اس سب کا دار و مدار کس پر ہے؟ انما الاعمال بالنیات، بنیاد ذہن میں رکھیے، یہ ہو سب کچھ اللہ کے لیے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا سلسلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن